अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 11वां पारा सूरह यूनुस की आयत नंबर 19 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 19 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानन नासु इल्ला उम्मतम वाहिदतन फ़ख्तलफ़ू वलौला कलिमतन सबक़त मिर रब्बिका लक़ुज़िय बैनहुम फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वमा कानन नासु, और न थे सब लोग, अन्नास पूरी के पूरे लोग, इंसानियत यानी आदम अलैहिस्सलाम से जब इंसानियत शुरू हुई तो नहीं थे लोग इल्ला मगर उम्मतम वाहिदतन, एक उम्मत। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद उनसे जब नस्ल चली तो सारे एक ही उम्मत थे, अल्लाह ताला को मानने वाले, सारे मुसलमान थे, सारे तौहीद के कायल थे, मवाहिद लोग थे, अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। ये आए तो वैसे भी जो उलमा फरमाते हैं, जो तारीख से हमें पता चलता है, सबसे पहला शिरक जो है नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे, यानी उनकी जो उम्मत थी, उसमें शिरक आया। उससे पहले कोई शिरक नहीं था। सब अल्लाह को मानते थे और अल्लाह के ही इबादत करते थे और उसी को अपना मददगार और उसी को अपना हामी और नासर समझते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं थे ये लोग मगर एक जमात, ये एक जमात थे। फ़ख्तलफ़ू, तो फिर इन्होंने इख्तलाफ किया आपस में, अल्लाह की तौहीद में इख्तलाफ किया, दीन में इख्तलाफ किया, दीन की बातों में इख्तलाफ किया। इन्होंने आपस में इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और ये इख्तलाफ की वजह से फिर तकसीम हो गए। कुछ ईमान वाले रह गए, तौहीद पे रह गए, और कुछ जो है वो कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो गए। ये हिस्सों में, दो हिस्सों में तकसीम हो गई। ये तकसीम होना शुरू हो गया। अब ये तकसीम ऐसी है कि अल्लाह ताला ही अब क़यामत वाले दिन इसका फ़ैसला करेंगे। उससे पहले दुनिया में मुमकिन नहीं है। ये तकसीम होती रहेगी, ये चलती रहेगी, और हत्ता कि ये तकसीम मुसलमानों के अंदर भी शुरू हो जाएगी। कुफ्र तो कुफ्र है, इंसानों से हट के दो ग्रोह बन गए, एक दीन पे हो गया और एक दीन से हट गया, फिर गया कुफ्र और शिरक में। ये उस वक़्त तक होता रहेगा। वलौला कलिमतन, और अगर ये बात ना होती, ये बात सबकन, सबकत पहले से तय, अगर अल्लाह ताला ने ये बात पहले से अपनी मर्ज़ी से, अपनी कुदरत से तय ना की होती, मेरे रब का, आपके रब की तरफ से, लक़ुज़िय बैनहुम, तो अब तक इनका किस्सा तमाम कर दिया जाता, फ़ैसला कर दिया जाता फौरी तौर पे, फ़ीमा, उस चीज़ में, फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसमें भी ये इख्तलाफ करते हैं। यानी ये जो तौहीद को छोड़कर शिरक और कुफ्र में चले गए हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इनको ढील दी हुई है और ये ढील का फ़ैसला हमने पहले ही किया हुआ है। अगर ये फ़ैसला ना होता तो इनका जुर्म इतना बड़ा है, तौहीद को ना मानना, दीन को ना मानना, अंबिया को ना मानना, अल्लाह के साथ शरीक बनाना, कि इनका अब तक इनको मौत आ चुकी होती, ये नेस्त व नाबूद हो चुके, अजाब आ चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक उम्र मुकर्रर की हुई है। अल्लाह ताला ने हर कौम की एक उम्र मुकर्रर की हुई है। अल्लाह ने इस कायनात की भी एक उम्र मुकर्रर की हुई है। इस तरह हर मखलूक की एक मुकर्रर उम्र है, तो ये उस तक रहेंगे। असल गिरफ्त जो अल्लाह की आएगी वो आखिरत में आएगी। अल्लाह ताला की गिरफ्त आखिरत में आएगी और फिर अल्लाह ताला फ़ैसला फरमाएंगे इस मुकर्ररा मुद्दत को पूरी होने के बाद, जो अल्लाह ने किसकी नसीब में लिखी हुई है, जिसकी तकदीर में लिखी हुई है, उस दिन फिर ये पता चलेगा कि तौहीद वाले एक उम्मत है और तौहीद को छोड़ के जाने वाले वो नाकाम लोग हैं, वो बेकार लोग हैं, वो अपने असल रास्ते से हटने वाले हैं। लेकिन जब उनको ढील मिलती है, बजाय इसके कि वो रब के हुजूर तौबा करें और वापस लौटें, वो और उसमें सरगर्दां होते हैं और उसमें चलते हैं कि देखें ये भी कर लिया, पकड़ नहीं आई, इसका मतलब कोई बात नहीं। फिर वो दलेर होते जाते हैं, दलेर होते जाते हैं और गुनाहों पे गुनाह किए जाते हैं। वह यकूलूना, और कहते हैं, लौला उनजिला अलैहि, कि क्यों नहीं उतारी ऊपर उसके, किसके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अहले मक्का कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
کیوں نہیں اتاری آیاتم من رب ہی، ان معجزات، وہ آیات یعنی وہ نشانیاں جو وہ مطالبات کرتے تھے. آگے آئے گا قرآن میں اس کی تفصیل آئے گی کہ آپ کے پاس باغ ہو، آپ کے پاس سونا ہو، آپ کے نوکر چاکر ہو، آپ کے آگے فرشتہ چلے. یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہیں. ہٹو بچوں کی صدائیں لگائے پتہ چلے. کبھی کہتے جی کہ فرشتے آ جائیں اور وہ ہمیں ہدایت دیں تو ہم ہدایت پہ آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں اہل مکہ کہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ چیز نازل ہوئی جس کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. وہ بعض دفعہ تو کس چیز کا مطالبہ کرتے تھے؟ کہتے آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیں. جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ اپنے لیے شر بھی ایسے مانگتے ہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے جیسے ان کی اچھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو وہ تو اپنے لیے شر بھی مانگ رہے تھے، تو کیوں نہیں ہوتی؟ فقل، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، انما الغیب للہ، غیب اللہ کے پاس ہے. یہ تمہارے مطالبات، تمہارے معجزات پورے ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ رب جانتا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو معجزات آ جائیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئیں گے. یہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا. نبی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے، وہ اپنے پاس سے نہیں بتاتے. نہ وہ اپنے پاس سے معجزات دکھا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے پاس سے اللہ کی کتاب دکھا سکتے ہیں نہ کوئی اور ایسا حکم اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ معجزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے چاہنے سے بھی رب چاہے گا تو ہوگا، میرے صرف چاہنے سے نہیں ہوتا. فانتظروا، تو انتظار کریں. اگر معجزے پہ ہی ایمان لانا ہے، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، یہ قرآن تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسا کلام بنا کے، اور اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، تو پھر اس جیسا بنا کے رہو. تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے، فانتظروا، انتظار کریں. انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، قیامت آ جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے. انی معکم من المنتظرین، اور بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تم ہمارے انجام کا انتظار کرو یا معجزوں کا انتظار کرو، ہم تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نوازتے ہیں اور تمہیں کیا سزا دیتے ہیں. یعنی معجزے دینا کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، صرف اور صرف میرے اللہ کے اختیار میں. اسی طریقے سے وحی دینا کسی بندے کو اللہ کی اپنی ایک چناؤ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی مقرر فرماتے ہیں، یہ میرے رب کی مرضی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کلام کو سمجھو، بات کو سمجھو اور اپنے بھلے کا کام کرو. نہ معجزوں کا انتظار کرو اور نہ اپنے انجام کا انتظار کرو اور نہ ہی کسی عذاب کو اپنے رب سے مانگو. یہ ہے اصل بات جو تمہارے کام کی ہے اور جو قیامت والے دن بھی تمہارے کام آئے گی، بجائے اس کے کہ تم عذاب کا اور معجزوں کا انتظار کرو اور جب تک وہ نہیں آتے تم نہ مانو. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحیمی اور کریمی اور حکمت ہے کہ یہ معجزے نہیں آئے. اگر یہ معجزے آ جاتے تو یہ تو دیکھیں مکی صورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال وہاں پہ ان کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے، ان کو قرآن پڑھاتے رہے. 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہو چکا تھا. 2/3 قرآن، یعنی یوں سمجھ لیں اندازاً 20 پاروں کے قریب قریب قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے. اب قرآن سے بڑا معجزہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سب سے بڑا معجزہ دیا ہے جس پہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. باقی آپ کے معجزات میں کمی نہیں ہے، بہت معجزات ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. دیکھیں صلح حدیبیہ کا الوی اگر یاد کریں، جب پانی ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھونٹ گھونٹ پانی تھے اکٹھا کر کے اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا تو ایسے پانی سے وہ بھر گیا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا کہ 1500 لوگوں نے پیا، جانوروں نے پیا اور سٹور بھی کر لیا جتنے ان کے پاس سٹوریج کی جگہ تھی، مشکیزیں تھے، جو بھی تھا. اس کے علاوہ بہت ہے. غزوہ تبوک میں بھی ایسے ہی ہوا، اللہ کے بارش کی اور ہو گیا. غزوہ بدر خود ایک اپنے طور پہ معجزہ ہے. بے حساب معجزے ہیں، ہزاروں میں ایسے معجزے ہیں، لیکن آپ کا اس پہ دعویٰ نبوت نہیں. آپ کا دعویٰ نبوت اس قرآن کے اوپر ہے کہ یہ قرآن جیسا بنا کے لے ہو. اگر نہیں مانتے ہو تو پھر مانو یہ اللہ کا کلام. اور اگر وہ معجزات آ جاتے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی تھی، پھر ان سے کیا ہوا؟ جب اس اونٹنی کو وہ صالح علیہ السلام پہ ایمان بھی نہیں لے آئے اور اس کے بعد اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا. تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا
کہ یہ مدینہ میں آ کے جو اسلام پھلا پھولا اور پھر اس کے بعد مکہ والے بھی سارے مسلمان ہو گئے، یہ اللہ نے ان پہ رحم کیا. اگر معجزہ آ جاتا تو اس کے بعد پھر مہلت نہ ملتی، اگر اس کو نہ مانتے پھر اللہ کا عذاب آ جاتا. لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، کہ وہ پھر بھی معجزات کہتے ہیں جی لائیں تو ہم نے آنا ہے. وہ تو تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں. اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. اور پھر دیکھیں ان میں سے خالد بن ولید جیسے لوگ نکلے، اور کتنے لوگ آئے. اللہ نے کس کس کو ایمان کی توفیق دی، بندہ پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے. بڑے بڑے دین کے دشمن، ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اللہ اکبر. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں کے اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.